ہیلو گائز، السلام علیکم۔ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی آپ سے کہے اللہ کون ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب سب سے خوبصورت اور مکمل سورہ اخلاص میں دیا ہے۔ یہ سورہ کا ہر لفظ ہمیں اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کی سب سے عظیم سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی 1/3 کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو پورا قرآن پڑھنے کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس سورہ کو بہت بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ثواب کے اعتبار سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے جو انسان کو اللہ کی محبت تک پہنچا دیتی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ہتھیار بھی کم تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور انہیں فتح حاصل ہو گئی۔ اسی وجہ سے 313 کے عدد میں برکت چھپی ہوئی ہے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بس 313 کا نمبر یاد رکھو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت گنتی میں نہیں، عددوں میں نہیں، اصل طاقت اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ہے۔ اگر دل اللہ کی طرف ہو تو تھوڑی عبادت بھی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اگر دل غافل ہو تو ہزاروں مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا۔ اگر آپ سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ صبح اور شام کے اذکار میں پڑھیے۔ سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ پڑھیے۔ سورہ اخلاص کی اصلی برکت اس کے الفاظ کو سمجھنے اور ان پر یقین رکھنے میں ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں سکھاتی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کی بنیاد ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دن بھر کی تھکان کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملتے، پھر ان پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے۔ اس کے بعد ہلکے سے پھونک مارتے اور اپنے سر سے لے کر جہاں تک ہاتھ پہنچا پورے جسم پر پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ ہم سورہ اخلاص تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ پر یقین کمزور ہو تو ہم اس سورہ کا اصل پیغام کھو دیتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھو، ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب بندہ سچے عقیدے کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے، اور ہمارا بھروسہ جب اللہ پر ہوتا ہے تو انسان کو کوئی بھی مشکل ہرا نہیں سکتی۔ جب ہم قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں تو دل سے یقین رکھیں کہ صرف اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر ان باتوں پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ جب اللہ الصمد پڑھتے ہیں تو یاد رکھو کہ ہر ضرورت کے لیے صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ جب لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں تو اللہ کی شان اور اس کے بے مثال قدرت کو دل میں بسا لیجئے، اور جب ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہیں تو یقین کر لیجئے کہ اللہ جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اگر ہم روز کچھ منٹ نکال کر سورہ اخلاص کو سمجھ کر پڑھیں تو دھیرے دھیرے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے محبت بڑھے گی۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو اس پیغام کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور پہنچائیں۔
چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس نیک کام کی وجہ سے آپ کے لیے بھی ہدایت، برکت اور اجر کا ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔